السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ اس ویڈیو کے اندر ہم نے فرح شہزادی کے بارے میں بات کرنی ہے۔ کچھ نئی تفصیلات ان کے بارے میں سامنے آ رہی ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر آئی ہوئی ہیں۔ تھوڑا سا ہم نے اس کی ریسرچ کی ہے، آپ کے سامنے وہ ساری ریسرچ بھی رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پچھلے 24 گھنٹے میں ایک نیا معاملہ شروع ہوا ہے کہ کیا بحریہ ٹاؤن، ملک ریاض صاحب کا بحریہ ٹاؤن جو ہے وہ کیا ڈیفالٹ کرنے لگا ہے، کیا اس کا دیوالیہ نکلنے لگا ہے، اور بحریہ ٹاؤن کے اندر اس وقت کیا صورتحال ہے، مطلب جو پراپرٹی کی ان کی مارکیٹ ہے اس کی کیا صورتحال ہے۔ یہ ساری تفصیلات جو ہے میں نے کچھ فون کھڑکائے، اپنے کبوتر بھیجے ذرا مختلف جگہوں پہ، تو وہ جو ڈیٹیلز لے کر آئے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ابھی تھوڑی دیر میں شیئر کرنے لگے ہیں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلے تو جناب آپ جانتے ہیں کہ جو نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا تھے اعظم خان صاحب، وہ وفات پا گئے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک نئے نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا انتخاب ہونا تھا۔ اس کے اوپر تھوڑی سی کنفیوژن تھی، لیکن اب وہ کنفیوژن جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ محمود خان اور اپوزیشن لیڈر اکرم خان درانی کے درمیان جو ہے وہ صوبے کے نئے نگراں وزیر اعلیٰ کے تقرر کے حوالے سے جو ہے وہ فیصلہ ہو گیا، اور انہوں نے جسٹس ریٹائرڈ ارشد حسین کے نام پر جو ہے وہ سگنیچر کر دی ہیں، اس کو فائنل کر دیا ہے۔ جسٹس ریٹائرڈ ارشد حسین جو ہیں گلگت بلتستان کے سابق چیف جسٹس رہ چکے ہیں، اور تحلیل شدہ کابینہ میں وہ وزیر قانون بھی تھے، اور خیبر پختونخوا کی نگراں کابینہ اعظم خان دور کے ارکان پر ہی مشتمل ہوگی، وہی لوگ ہوں گے، صرف وزیر اعلیٰ نگراں وزیر اعلیٰ جو ہے ان کا نام جو ہے وہ چینج ہوا ہے۔ اچھا، اب اس کے اوپر جو باقاعدہ سمری ہے اس کے اوپر سگنیچرز بھی ہو گئے ہیں، لیکن تحریک انصاف جو ہے وہ اس فیصلے سے ناراض ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جی محمود خان صاحب خاص طور پہ اور اکرم درانی جو ہے وہ نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا انتخاب نہیں کر سکتے۔ اب وہ وجہ اس کی ایک تو یہ ہے کہ محمود خان صاحب اس وقت تو پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ تھے جب اعظم خان صاحب کا انتخاب ہوا تھا، لیکن اس کے بعد پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ محمود خان جو ہیں اب پرویز خٹک صاحب کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو وہ چھوڑ چکے ہیں۔ تو اس وجہ سے تحریک انصاف آپ جانتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں پچھلے تقریباً 9 سال سے حکومت کر رہی تھی، تو وہ صوبہ ان کے لیے ویسے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، تو وہاں پہ جو ہے وہ اپنی مرضی کا اب وزیر اعلیٰ نہ ہو تو ان کے لیے ایک اور پریشان کن مسئلہ ہے، تو جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف نے اس انتخاب کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے ظاہر شاہ تورو انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ محمود خان وزیر اعلیٰ ہے، نہ اکرم درانی اپوزیشن لیڈر ہیں، انہوں نے نگراں وزیر اعلیٰ کا انتخاب کیا تو عدالت جائیں گے۔ گورنر خیبر پختونخوا کس قانون کے تحت محمود خان اور اکرم درانی کو خط لکھ رہے ہیں؟ یہ معاملہ آئینی طریقے کے تحت حل کیا جائے، گورنر اپنے فارمولے نہ بنائیں۔ تو میں نے جس طرح آپ سے پہلے کہا تھا نا کہ اس کے اوپر کنفیوژن تھی آئینی ماہرین کی کہ نئے نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا انتخاب ہوگا کس طرح، تو وہ لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس معاملے پہ قانون کا مطلب عدالت کا دروازہ جو ہے وہ ضرور کھٹکھٹائے گی۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف نے جناب پی ڈی ایم کی اتحادی حکومت کی کارکردگی کا ایک وائٹ پیپر جاری کیا ہے، اور پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ جی پی ڈی ایم نے 16 ماہ میں اچھی بھلی چلتی معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ پی ڈی ایم حکومت نے 16 ماہ میں بیرونی قرض میں تقریباً 20 کھرب روپے کا اضافہ کیا، مہنگائی نے قوت خرید ختم کر دی، غربت کی شرح میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ اس کے علاوہ پاکستانی روپیہ تقریباً 122 درجے تک کی بدترین بے قدری کا شکار ہوا۔ انہوں نے 3.5 سالہ معاشی کارکردگی کا اس وائٹ پیپر میں جائزہ لیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ 2018 میں جب ہم نے حکومت سنبھالی تو معیشت بدترین بحران کا شکار تھی۔ نون لیگ کی نااہلی کی بدولت 1.6 کھرب روپے کا گردشی قرضہ ملا، جبکہ پی ٹی آئی کو 1.4 کھرب تک کی سالانہ کیپیسٹی پیمنٹس ورثے میں ملی۔ 2018 میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 19.2 ارب ڈالر تھا، زر مبادلہ ذخائر 9.4 ارب ڈالر تھے، جبکہ پاکستان کو بیرونی قرض کی ادائیگی کے لیے 32 ارب ڈالر کی فوری فنڈنگ درکار تھی۔ کووڈ کے باوجود زراعت، تعمیرات اور صنعت کے شعبوں میں سرمایہ کاری ہوئی۔ پی ٹی آئی نے بلند ترین مہنگائی سے قوم کو محفوظ رکھتے ہوئے شرح مہنگائی کو 12.7% تک محدود رکھا۔ پی ٹی آئی نے حکومت کے تیسرے اور چوتھے سال میں 6% شرح نمو حاصل کی۔ 2007 کے بعد پی ٹی آئی واحد حکومت ہے جس نے مسلسل 2 سال 6% کی رفتار سے ترقی کی۔ 2022 میں زرعی ترقی کی شرح 4.4% رہی، جو 2005 کے بعد بلند ترین ہے۔ پی ٹی آئی کی 3.5 سالہ حکومت کے دوران اوسط شرح نمو 5.7% رہی۔ تو یہ وائٹ پیپر جو ہے وہ یہ کہتا ہے۔ اس کے علاوہ استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما مراد راز صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے کہا لوگ آج فیصلہ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی میں رہنا ہے یا نہیں، ہمارا نظریہ وہی ہے جس کے لیے ہم نے
پی ٹی آئی جوائن کی تھی. ایسا بالکل نہیں کہ پارٹی تبدیل کرنے سے نظریہ تبدیل ہو گیا ہے. ہم اپنے پرانے نظریے پر ہی کام کرتے رہیں گے. ایک آدمی کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا جس کا نام عثمان بزدار تھا. ہمیں عثمان بزدار کا نام تک نہیں پتا تھا. عثمان بزدار عمران خان کا وسیم اکرم پلس تھا. آج پنجاب کے حالات آپ کے سامنے ہیں. میں عثمان بزدار کی اہلیت کی نہیں، عثمان بزدار کی تقرری پر اہلیت کی بات کر رہا ہوں. عمران خان نے کہا کہ میں 10 دفعہ بھی حکومت میں آیا تو میرا وزیر اعلیٰ یہی ہوگا. عثمان بزدار کو اس اہلیت پر رکھا گیا تھا کہ اس کے گھر بجلی نہیں، پانی نہیں آ رہا تھا. جس وقت ہم حکومت میں تھے میں نے عمران خان کو سب بتایا تھا. میرے سب بتانے پر عثمان بزدار میرے ڈبل خلاف ہو گئے تھے. تو یہ اچھا، میں نے ریسنٹلی ویسے دیکھا ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی نے کافی زیادہ ایکٹیویٹیز شروع کر دی ہیں. اب ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر بھی جو ہے وہ کافی لوگ اب آنا شروع ہو گئے ہیں اور ٹاک شوز کے اندر جو ہے وہ مسلسل آنا شروع ہو گئے ہیں. سو لگ یہ رہا ہے کہ آئی پی پی جو ہے وہ اب کافی ایکٹیو بلکہ ہائپر ایکٹیو موڈ کے اندر جانے لگی ہے. اس کے علاوہ جناب تحریک انصاف کی چند اور وکٹیں گری ہیں، چھوٹی وکٹیں البتہ. یہ تحریک انصاف میاں والی کے زرعی عہدیدار ہیں جنہوں نے پریس کانفرنس میں پارٹی کے عہدوں اور بنیادی رکنیت سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا. پریس کانفرنس کرنے والوں میں سابق ممبر ضلع کونسل غلام مرتضیٰ شاہ، سٹی صدر پی ٹی آئی ندیم اللہ خان، ضلعی سیکرٹری نشر و اشاعت ملک اسلم شاہین، شوکت خان غورنی، نصر اللہ خان خٹک، محمد آصف خان، نصر اللہ خان، صغیر خان. یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہی مطلب پریس کانفرنس کر کے انہوں نے مذمت کی 9 مئی کی اور اس کے بعد پی ٹی آئی چھوڑ دی ہے. اچھا جی، اب آ جائیں بشرا بی بی کی دوست فرح گوگی یا فرح خان کے حوالے سے. آج مختلف ٹیلی ویژنس کے اوپر جو ہے وہ خبریں یہ چلتی رہیں کہ جناب فرح گوگی کا ایک خفیہ غیر ملکی پاسپورٹ سامنے آ گیا ہے. اچھا، یہ ویسے پہلا موقع نہیں ہے، اس سے پہلے بھی یہ خبر آ چکی ہوئی تھی کہ ان کے پاس ایک اور پاسپورٹ بھی ہے. اور خبر جو ہے وہ یہ کہتی ہے، اب یہ سمجھ جائیے کہ خبر جو ہے وہ کیا اسی طرح ہی ہے کہ اس کا والی وارث کوئی نہیں تھا. خبر یہ کہتی ہے جی، لوٹی ہوئی دولت چھپانے اور منی لانڈرنگ کو چھپانے کے لیے فرح گوگی کو ایک غیر معروف ملک وینیواٹو کا خفیہ پاسپورٹ بنا کر دیے جانے کا انکشاف ہوا ہے. ذرائع کے مطابق دسمبر 2021 میں تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف تحریک اعتماد کی ممکنہ کامیابی کے پیش نظر عمران خان اور بشرا بی بی نے ملک کے ایک معروف پراپرٹی ٹائکون کے بیٹے کو اپنی فرنٹ پرسن فرح گوگی کے لیے خفیہ انٹرنیشنل پاسپورٹ خریدنے کا ٹاسک سونپا. معروف پراپرٹی ٹائکون نے ایک اور تاجر، اب موسٹ پرابلی وہی ہے ملک ریاضی ہیں، نے ایک اور تاجر کو خفیہ پاسپورٹ بنانے کے لیے $1,30,000 دیے. تحقیقاتی ذرائع کا بتانا ہے کہ لوٹی ہوئی دولت اور منی لانڈرنگ کا رقم چھپانے کے لیے فرح گوگی کو وینیواٹو کا پاسپورٹ بنا کر دیا گیا، جو 28 مارچ 2020 کو بشرا بی بی کے حوالے کیا گیا. 3 اپریل 2022 کو پی ٹی آئی حکومت کے جانے سے 6 دن قبل فرح گوگی کو پاکستانی پاسپورٹ پر ملک سے فرار کروا کر دبئی بھجوایا گیا. دبئی کے بعد باقی تمام سفر وینیواٹو کے پاسپورٹ پر کروائے گئے تاکہ تحقیقاتی ادارے اس نقل و حرکت سے آگاہ نہ رہ سکیں. اچھا، میں نے تھوڑا سا اس کا جب پتہ کروایا کہ معاملہ کیا ہے تو یہ بیسکلی یہ وینیواٹو جو ہے یہ ایک بڑا چھوٹا سا جزیروں کے اوپر مشتمل ایک ملک ہے جو آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے درمیان میں آتا ہے. اور ظاہری بات ہے آپ نے اس کا نام اتنا نہیں سنا ہوگا. یہاں پہ ہم نے جب جا کے دیکھا تو ان کا ایکچولی پورا ایک پروگرام ہے. یہ دیکھیے، یہ وینیواٹو سٹیزن شپ بائی انویسٹمنٹ، یہ مختلف اور بھی ملکوں میں ہوتے ہیں کہ اگر آپ اتنے پیسے انویسٹ کر دیں تو آپ کو اس ملک کی شہریت مل جاتی ہے، اور جب ظاہری بات ہے آپ کو شہریت ملتی ہے تو آپ کو پاسپورٹ مل جاتا ہے. تو یہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے کہ $1,30,000 اگر آپ جمع کروائیں تو آپ کو جو ہے وہ پاسپورٹ مل جاتا ہے. اب یہ جو $1,30,000 ہے یہ آج ڈالر کی شرح کے مطابق تقریباً 4.25 کروڑ روپے بنتا ہے. تو 4.25 کروڑ روپے اگر آپ انویسٹ کر دیں وہاں پہ تو آپ کو اس کا پاسپورٹ جو ہے وہ مل جائے گا. اب یہ جرم نہیں ہے، فرینکلی اسپیکنگ یہ کوئی جرم نہیں ہے، یہ کوئی بھی کر سکتا ہے. یہ آپ، میں، ان ساڑھے کو جو 4.25 کروڑ روپے ہوئے لے لو، تو یہ کوئی بھی کر سکتا ہے. اچھا، دوسرا تھوڑا سا یہ جو وینیواٹو ہے اس کے بارے میں اور تھوڑی سی جب میں نے انویسٹیگیشن کی تو یہ چند ممالک ہیں جن کے اگر یہ آپ کے پاس یہ پاسپورٹ ہو تو بغیر ویزے کے آپ ان ملکوں میں ٹریول بھی کر سکتے ہیں. مطلب جن میں اگر آپ تھوڑے سے ذرا شہر دیکھیں تو اس میں رشیا شامل ہے، سنگاپور شامل ہے، اس کے اندر اور بڑے ممالک میں ملیشیا شامل ہے، اس کے اندر اسرائیل بھی شامل ہے، آئرلینڈ بھی شامل ہے، اس میں کیمن آئلینڈز شامل ہیں، اس کے اندر بارباڈوس، ویسٹ انڈیز وغیرہ یہ ممالک بھی اس کے اندر شامل ہیں. تو مطلب رشیا وغیرہ اگر میں کہوں تو سب سے بڑا ملک اس کے اندر زمبابوے بھی شامل ہے. اس میں سب سے بڑا ملک اگر کہیں تو رشیا ہے کہ آپ اس کے پاسپورٹ کے اوپر جو ہے بغیر ویزا لگوائے آپ ان جگہوں کے اوپر جا سکتے ہیں. پاکستانی پاسپورٹ کی تو آپ جانتے ہیں کہ ویلیو جو ہے وہ کافی کم ہے. اور اس حوالے سے یہ جو وینیواٹو ہے یہ تھوڑا سا میں ایک اور اس کا ماضی میں دیکھ رہا 2016 کے اندر جو ہے وہ اسے سینکشنز کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا منی لانڈرنگ کے الزامات کے حوالے سے. فیٹف کی جانب سے جو ہے
وہ اس کو بڑا آبزرو کر کے رکھا جا رہا تھا، بالکل پاکستان کی طرح ہی، لیکن ایک سروس تھی یہاں پہ $1,30,000۔ تو میری نظر میں ابھی تک مطلب فرینکلی اسپیکنگ مجھے جرم تو اس کے اندر نظر نہیں آ رہا، کیونکہ $1,30,000 خرچ کر کے کسی کے بھی حق ہے۔ بہت سے ایسے پاکستانی ہیں جنہوں نے اس طرح دوسرے ملکوں کی شہریت لی ہوئی ہے پیسے انویسٹ کر کے۔ ہاں ان ملکوں کے اندر کیا کوئی پیسے رکھے ہوئے ہیں، کوئی بلیک منی رکھی ہوئی ہے آف شور اکاؤنٹس کے اندر، یہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ لیکن ابھی تک صرف خبر یہی ہے کہ اس طرح ان کا ایک پاسپورٹ جو ہے وہ سامنے آ گیا، اور یہ پاسپورٹ آپ اسکرین کے اوپر جو ہے وہ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ بڑا چھوٹا سا ملک ہے، اس کے تقریباً کوئی 2.25 لاکھ کے آس پاس اس کی پاپولیشن ہے ٹوٹل۔ تو آپ اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا چھوٹا ملک ہوگا۔ مطلب لاہور شہر کی صرف آبادی جو ہے نا وہ تقریباً اب کوئی 1.5-2 کروڑ کے آس پاس بتائی جاتی ہے۔ تو اب آپ اسی سے کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ کتنا کو چھوٹا ملک ہوگا یا کتنے کو لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا جی، اب آ جائیں ذرا بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ایک تو پچھلے 2 دن سے یہ خبریں چل رہی ہیں کہ جی کیا بحریہ ٹاؤن جو ہے وہ ڈیفالٹ کرنے لگا ہے، اور کہ جناب اگلے 24 گھنٹے کے اندر اندر بحریہ ٹاؤن شاید یہ اناؤنسمنٹ کر دے کہ وہ ڈیفالٹ کرنے لگا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر، واٹس ایپ گروپوں کے اندر یہ بڑی بات چل رہی تھی کہ جی بحریہ ٹاؤن کا جو ہے نا وہ دیوالیہ نکلنے لگا ہے۔ تو میں نے تھوڑے سے کبوتر وغیرہ دوڑائے، کچھ وہ انفارمیشن لے کر آئے ہیں، کچھ ہمارے ایک سینئر صحافی ہیں وسیم عباسی صاحب، انہوں نے بھی اس کے اوپر ایک ویلاگ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی جو انہوں نے تھوڑا سا جو کرکس نکالا ہے اس ساری چیز کا وہ یہ ہے کہ جب سے ان کا یہ کیس چلا، دوبارہ سے ایکٹیو ہوا سپریم کورٹ کے اندر، تو اس کے اندر وہیں سے یہ باتیں شروع ہو گئی تھی کہ 450 ارب روپیہ جو فائن ان لوگوں نے دینا ہے، تو اس سے بچنے کا جو طریقہ ہے وہ آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ڈیفالٹ ڈکلیئر کر دیں کہ جی ہم تو ڈیفالٹ ہو گئے ہیں اور ہم یہ پیسے دے ہی نہیں سکتے۔ تو اس میں وسیم عباسی صاحب بلکہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ پشاور کے اندر جو بحریہ ٹاؤن ہے وہاں پہ بھی بالکل لوگوں کا آنا جانا بند ہو گیا ہے اور کافی برے حالات ہیں۔ پھر میں نے کراچی جو بحریہ ٹاؤن ہے وہاں پہ میں نے تھوڑے سے اپنے سورسز جو ہیں وہاں سے میں نے پتہ کروایا، میں نے کہا جی کیا صورتحال ہے وہاں پہ، تو مجھے یہ پتہ لگا کہ جی وہاں پہ 10 مرلے کا جو پلاٹ تھا، مطلب یہ بھی آ رہا تھا کہ جی مارکیٹ جو ہے بحریہ ٹاؤن کی بڑی کریش کر گئی ہے۔ تو مجھے یہ پتہ لگا کہ جی 6-7 ماہ پہلے 10 مرلے کا جو وہاں پہ پلاٹ تھا جو ان کے ہیڈ آفس کے آس پاس ہے، کیونکہ ان کا جو ہیڈ آفس کے پاس جو پریسنکٹ ہے، پریسنکٹ بیسکلی کہتے ہیں بلاکس کو، جس طرح آپ ڈیفینس میں چلے جائیں تو بلاک اے بلاک، ڈبلیو بلاک، وائی بلاک، مطلب اسی طرح وہاں پہ پریسنکٹس ہوتے ہیں۔ تو ان کے ہیڈ آفس کے پاس جو پریسنکٹ ہے وہاں پہ آج سے 6-7 ماہ پہلے 10 مرلے کا جو پلاٹ تھا وہ 1,07,00,000 1,08,00,000 کا تھا۔ آج اس کی قیمت جو ہے وہ تقریباً 70-72 لاکھ روپے ہو چکی ہے، یعنی اپروکسیمیٹلی کوئی 30% کا ڈراپ جو ہے اس کے اندر آ چکا ہے۔ اور 1 کنال کا جو پلاٹ تھا وہ تقریباً 2.5 کروڑ، اچھا پلاٹ 2.5 کروڑ 2,80,00,000 کا 1 کنال کا پلاٹ بحریہ ٹاؤن کراچی میں تھا، اس کی قیمت اب تقریباً 1.25 کروڑ سے لے کے 1,35,00,000 روپے تک آ چکی ہے۔ تو ایک یہ تو تقریباً آدھی پرائس اپروکسیمیٹلی بن جاتی ہے، مطلب اتنا بڑا ڈراپ جو ہے، بڑا جو پلاٹ ہے اس میں اور بھی زیادہ بڑا ڈراپ آیا ہے۔ تو مارکیٹ میں پینک تو ہے بحریہ ٹاؤن کو لے کے، کافی پریشانی ہے، کیونکہ اڑتی اڑاتی خبر، مطلب اس میں کیونکہ مارکیٹ کے اندر نا اس وقت بہت سی اڑتی اڑاتی خبریں جو ہیں وہ چل رہی ہیں۔ یہ اسماعیل خان صاحب ہیں، یہ سینئر صحافی ہیں، پشاور سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا آج ہی، انہوں نے لکھا اپیرنٹلی ملک ریاض ہیز چینجڈ سائڈز اینڈ پرووائڈیڈ کریٹیکل ایویڈنس ٹو فل دا گیپس ان دا مسنگ لنک بٹوین فرا گوگی اینڈ اے فرینڈ، اینڈ اے فرینڈ از یعنی بشرا بی بی۔ تو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جی ملک ریاض جو ہے نا شاید وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں یا گواہ بن گئے ہیں، اور یہ اب اگر تو ایسا ہوا ہے، obviously we don't know کہ ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا، اگر تو ایسا ہوا ہے تو یہ بہت بڑا بریک تھرو ہوگا، کیونکہ میں یہ بات جانتا ہوں کہ ملک ریاض جو ہیں اس سے پہلے جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی تو انہیں آصف علی زرداری کے خلاف بھی گواہی دینے کے لیے کنونس کرنے کی کوشش کی گئی تھی، تو انہوں نے بالکل انکار کر دیا تھا، انہوں نے کہا تھا میں آصف زرداری کے ساتھ میری بڑی پرانی دوستی ہے، میں کسی صورت ان کے خلاف گواہی نہیں دوں گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ لاہور کے اندر جو بلاول ہاؤس ہے وہ بحریہ ٹاؤن کے اندر ہی ہے، مطلب بہت بڑی ایک مطلب قلعہ نما وہ جگہ ہے بالکل، اور میں گیا ہوا وہاں پہ، میری بلاول بھٹو سے ملاقات ہوئی تھی، تو وہ ایک قلعہ نما لٹرلی جگہ ہے، اور وہ ملک ریاض کی ہی زمین ہے جہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بلاول ہاؤس جو ہے وہاں پہ بنا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ ملک ریاض کا 190 ملین پاؤنڈ کا جو معاملہ ہے، وہ 5 کیرٹ ہیرے کی انگوٹھی، اس کی آڈیو، ملک ریاض کا فرا گوگی اور اس سارے معاملے کے ساتھ کوئی نہ کوئی لنک تو بنتا ہے۔ اب وی آر ناٹ شیور کہ اب وہ کیا، یہ جرنلسٹ جو ہے وہ یہ کلیم کر رہے ہیں۔
البتہ بحریہ ٹاؤن ملک ریاض صاحب کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہاں سے بحریہ ٹاؤن کی جانب سے ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ بھی جاری ہوا ہے, وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. وہ یہ لکھتا ہے کہ جی بحریہ ٹاؤن ریجیکٹس malicious propaganda. بحریہ ٹاؤن is one of the most prestigious real estate brands in Asia, firmly rooted in its commitment to contribute to the progress and economic development of Pakistan. Despite facing malicious campaign and unwarranted criticism from a misguided faction of the media, we persist in our dedication to serving the nation and delivering world-class projects. Through past challenges, we have weathered adversity, and our resolve to uplift Pakistan's remains unwavering. Inshallah, this commitment will endure. تو مطلب ڈائریکٹلی یہ جو ڈیفالٹ والی بات ہے اس کا تو انہوں نے نہیں کہا, بس صرف انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ہم پاکستان کی ترقی کے لیے جو ہے اور اپنے کسٹمرز کے لیے جو ہے وہ اسی طرح کام کرتے رہیں گے. سو وی ڈونٹ نو, لیکن میرے خیال میں شاید آنے والے ہفتے کے اندر جو ہے وہ کافی حد تک چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. اس کے علاوہ ایک اور بات جو انہوں نے اپنے ویلاگ کے اندر کہی ہے ملک ریاض سے ریلیٹڈ, وہ یہ ہے کہ ملک ریاض صاحب دبئی کے اندر جو ہے وہ ایک نیا چینل لانے کا سوچ رہے ہیں, اور اس کے حوالے سے ہائرنگز وغیرہ بھی جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں, اور کامران خان صاحب کا نام بھی جو ہے اس پروجیکٹ کے ساتھ, جو سینئر رینک پرسن ہے کامران خان صاحب, ان کا نام بھی جو ہے وہ اس پروجیکٹ کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ ترکی کا جو ایک چینل ہے TRT, وہاں کے لوگوں کو بھی جو ہے وہ ہائر کیا جا رہا ہے. اب پاکستان سے کون کون سے اینکرز ہیں جو ماضی میں ملک ریاض صاحب کے قریب رہے ہیں, تو شاید ان کو بھی دعوت دی جائے گی کہ وہ اس چینل کے اندر شمولیت اختیار کریں, آ کے جوائن کریں. لیکن یہ فیکٹ ہے, یہ مجھے بھی پچھلے چند ہفتوں سے یہ خبریں آ رہی تھیں. ذہن میں رکھیے گا کہ ملک ریاض صاحب اس سے پہلے بھی جو ہے وہ مختلف چینلز کے اندر یا تو اسے خریدنے کی یا اسے شروع کرنے کی کوشش کر چکے ہیں. جنا کے حوالے سے, جنا نام کے حوالے سے چینل جو ہے وہ آنا تھا, وہ نہیں آ سکا. ایکسپریس نیوز, انہوں نے ایکسپریس نیوز جو جہاں میں ایک زمانے میں کام کر چکا ہوں, اسے بھی انہوں نے خریدنے کی کوشش کی, اور وہ میری اطلاع کے مطابق ڈیل تقریباً کمپلیٹ ہو چکی تھی. اس کا انٹرنل آڈٹ وغیرہ یہ ساری چیزیں ایکسپریس کے ساتھ ہو چکی ہوئی تھیں. میری اطلاع کے مطابق ملک ریاض کی فیملی نے ایکچولی ایکسپریس کا جو ہیڈ آفس ہے کراچی کے اندر, اسے وزٹ بھی کیا تھا آ کے, اور آپریشنل معاملات کو سنبھالنے بھی لگے تھے. لیکن اس کے بعد یہ چونکہ ادھر حکومت کی بھی تبدیلی ہو گئی, ملک ریاض صاحب جو ہے وہ کافی حد تک پریشانی میں آ گئے, تو اس کی وجہ سے وہ جو ایکسپریس کے ساتھ ڈیل تھی وہ بھی کینسل ہو گئی. تو ملک ریاض صاحب اب ظاہری بات ہے ماضی کے اندر تو کوئی ٹیلی ویژن چینل نہیں چلا سکے, اور اس کے بعد بیچ میں انہوں نے آپ نیوز جو تھا, آپ وہ اس کو بھی ٹیک اوور کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن وہ معاملہ بھی جو ہے وہ صحیح طرح آگے نہیں چل سکا تھا. اچھا جی, اس کے علاوہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے آج ڈان کا ایک بڑا انٹرسٹنگ جو ہے وہ ایک خبر چھپی ہے ان کے فرنٹ پیج کے اوپر, اور اس میں یہ خبر میں لکھتے ہیں کہ نواز شریف بظاہر اپنے مخالفین کی جانب سے خود کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا لاڈلا کہے جانے اور اپنی پارٹی کو اسٹیبلشمنٹ کی پسندیدہ جماعت قرار دیے جانے پر پریشان نظر آ رہے ہیں. انہوں نے پارٹی کی نئی منشور کمیٹی کو ہدایت کی ہے کہ وہ رواں ماہ کے آخر تک پارٹی منشور کو حتمی شکل دیتے وقت اس معاملے کا بھی جائزہ لیں. یہ جو بیسکلی سٹکر چپک رہا ہے نا نواز شریف کے ساتھ اور مسلم لیگ نون کے ساتھ کہ جناب نئے لاڈلے اب یہ ہیں, یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ یہ اب اس سے کافی حد تک پریشان ہے. اس کے علاوہ مسلم لیگ نون بااختیار حلقوں کے ساتھ اپنے موجودہ تعلق کا دفاع کرتے ہوئے حیرت کا اظہار کر رہی ہے کہ جب پارٹی کو آج تک کبھی انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ فراہم نہیں کی گئی تو اب ایسا سوال کیوں اٹھایا جا رہا ہے. پارٹی ذرائع نے بتایا کہ نواز شریف پیپلز پارٹی اور PTI کی جانب سے قائم کیے گئے اس تاثر پر پریشان ہے کہ وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ نئے لاڈلے ہیں اور ان مقدمات میں عدالتوں سے کلین چٹ ملنے کے بعد اقتدار میں واپسی کے لیے تیار ہیں جن میں وہ سزا یافتہ اور نااہل قرار دیے جا چکے تھے. انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے 40 سے زائد ارکان پر مشتمل پارٹی کی نئی منشور کمیٹی کو ہدایت دی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی اور لاڈلا ہونے کی چھاپ مٹانے کے لیے ایک بیانیہ تیار کریں. نواز شریف 8 فروری کو ہونے والے انتخابات سے قبل اس تاثر کو مٹانے کے خواہاں ہیں. مسلم لیگ نون نے گزشتہ روز 30 ذیلی کمیٹیاں بھی تشکیل دی ہیں جن سے کہا گیا ہے کہ وہ 20 نومبر تک ایک ایسا نیا منشور وضع کرنے کے لیے سفارشات فراہم کریں جو عوام کو پسند آئے. بلاول بھٹو زرداری نے حال ہی میں شریف برادران پر شدید تنقید شروع کر دی ہے اور ان پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ اپنے ووٹ کو عزت دو کے بیانیے سے دستبردار ہو کر سلیکٹرز کے ساتھ گٹھ جوڑ کر رہے ہیں. یاد رہے کہ سلیکٹرز وہ اصطلاح ہے جسے مسلم لیگ نون سابق وزیر اعظم عمران خان کو اقتدار حاصل کرنے کے لیے سپورٹ فراہم کرنے پر اسٹیبلشمنٹ کے لیے استعمال کرتی آئی ہے. حتیٰ کہ انہوں نے مسلم لیگ نون کو کنگز پارٹی بھی قرار دیتے ہوئے کہا کہ جہاں تک سلیکشن اور لاڈلے کی سیاست کا تعلق ہے میرا خیال میں ہمیں ابھی مزید جدوجہد کرنی ہوگی تاکہ لاڈلے سیاستدانوں کو چننے کی روایت ختم ہو جائے. رانا ثناء اللہ نے اسٹیبلشمنٹ کی پشت پناہی حاصل ہونے کے الزام کے حوالے سے اپنی پارٹی کا دفاع کیا. ایک پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ مجھے حیرت ہے
کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے مسلم لیگ نون کو سہولت فراہم حاصل ہونے کی بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ مشرف دور کے الیکشن ہوں یا 2018 کے الیکشن، مسلم لیگ نون کو ہمیشہ مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔